آخر پنکی اتنی ٹچی کیوں ہے؟ اصل کہانی سامنے آ گئی۔ سائرہ بانو جو کہ ہمیشہ سوشل میڈیا پر ایسے چپکلوں کی وجہ سے مشہور رہتی ہیں، انہوں نے پنکی کو ٹچا کہہ دیا۔ انہوں نے کہا یہ ٹچی عورت ہے، اس سے بڑی بڑی پنکیاں شہر میں موجود ہیں اور اس کے ساتھ پنکے بھی موجود ہیں، لیکن پورا کا پورا ٹپڑ پنکی کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ اس کے پاس ایسے بڑے سیاستدانوں کے نمبرز ملے ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو کہ سائرہ بانو کو بھی معلوم ہے، اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ان سیاستدانوں کے نام کیا ہیں، لیکن انہوں نے ان کے نام نہیں بتائے۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے پاس سے ایسے سیاستدانوں کے نمبر نکلے ہیں، ان کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہیں ہوگی، چونکہ ان سب کا تعلق، زیادہ تر کا تعلق سندھ میں ہے۔ اس وجہ سے پولیس یا دیگر ادارے ان کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے۔ یہ کارروائی ساری کی ساری پنکی کے خلاف ہی ہوگی۔ ایک ایسے موقع پر ایک ایسا چپکلا مارا کہ پنکی ٹچی عورت ہے۔ اس سے پہلے کبھی کسی اور نے اس کو ٹچا نہیں کہا، نہ ٹچی کہا، لیکن سائرہ بانو کے لیے پنکی ایک ٹچی عورت جو ہے وہ نکلی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے پبلک سروس کمیشن کے معاملے کو پنکی کے ساتھ جوڑ دیا۔ پبلک سروس کمیشن کا معاملہ پنکی کے ساتھ کیسے جوڑ سکتا ہے؟ میں بھی یہ سوچ رہا تھا اور اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے۔ وہ اس طرح سے جڑ سکتا ہے کہ پبلک سروس کمیشن میں جو باضابطگیاں اور جو میرٹ کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، تو سائرہ بانو کہتی ہیں کہ پنکی کے معاملے کو اتنا تول دے کر یا اتنی ہوا دے کر پبلک سروس کمیشن کے معاملے کو دبایا جا رہا ہے اور مسلسل دبایا جا رہا ہے۔ اس معاملے سے نظر نہ ہٹائیں، اس معاملے پر نظر چوکس رکھیں تاکہ پبلک سروس کمیشن میں ہونے والی زیادتیوں کا ازالہ ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے نوجوانوں کا میرٹ کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، اس سے پہلے کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ یہ 2024 کا پبلک سروس کمیشن تھا جس کا رزلٹ آنا باقی تھا۔ اب اس میں جتنوں کے رزلٹ آئے ہیں ان میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے، یہ تاثر ہے کہ زیادہ تر سندھ حکومت یا سندھ گورنمنٹ یا پھر جو وزراء ہیں ان کے اپنے ہی بچے اس میں انہوں نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ تنقید کا سامنا بھی ہو رہا ہے۔ لیکن سندھ گورنمنٹ بھی ڈٹ گئی ہے۔ سندھ گورنمنٹ کہتی ہے کہ اگر تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس میں زیادتی ہوئی ہے یا پھر اس میں کوئی اور بات ہے تو آپ ثبوت لے کر آ جائیں، لیکن اب تک کوئی ثبوت لانے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ لیکن جو پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین تھے وسیم احمد، ان کو صرف البتہ راستے سے صاف کر دیا گیا ہے، اور ان پر بھی الزامات آ رہے تھے کہ وہ بھی اس معاملے میں سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ تھے، لیکن اس بات کا بھی کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ اب مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے، اس بات کو بھی کئی دن گزر چکے ہیں، لیکن پھر بھی حقیقت سامنے نہیں آ رہی ہے، اور حقیقت سامنے آئے گی بھی نہیں۔ وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ آخر کیوں۔ اب داؤ پر لگا ہوا ہے نوجوانوں کا مستقبل، اور نوجوانوں کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے، اور نوجوان اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کر پا رہے سوائے اس کے کہ وہ سوشل میڈیا پر کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کمپین چلائیں، لیکن اس کے باوجود ان کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے، چونکہ عدالت بھی بیچ میں آ چکی ہے اور عدالت نے بھی کچھ فیصلے، کچھ سماعتیں اور کچھ چیزیں وہاں پر بھی کچھ پیش رفت ہو رہی ہیں، لیکن البتہ ابھی تک یہ معاملہ کسی کنارے پر نہیں لگا ہے، یعنی کہ اب تک یہ معاملہ سیٹل نہیں ہوا ہے۔ اب آخر ہوگا کیا آگے؟ اب اس طرح سے پنکی کا، سائرہ بانو کا اور آپس میں پبلک سروس کمیشن کا ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن جوڑنا، اور جس طرح سے تصاویر آ رہی تھی کبھی کسی کے بچے کی، کبھی کسی کے بھائی کی، کہ فلانے کا بھائی ہو گیا، فلانے کا بھائی ہو گیا، فلانے کا بھائی ہو گیا، تو وہ ساری باتیں جو ہے وہ دبتی جا رہی۔ سائرہ بانو کی بات یہ تو ٹھیک ہے کہ پبلک سروس کمیشن کی بات پنکی سے پہلے بہت زیادہ تول پکڑ رہی تھی، لیکن جیسے ہی پنکی بیچ میں آئی تو ساری اس طرح کی باتیں یا ساری اس طرح کی چیزیں وہ سب کی سب جو ہے وہ دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب مستقبل ہوگا کیا؟ یہ تو پہلے بھی کچھ نہیں ہوا تو اب کا بھی کچھ نہیں پتا۔ اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو سندھ گورنمنٹ کو پیش کر دیں، یا تو پھر مقدمہ درج ہوا ہے وہاں ثبوت پیش کر دیں، کیونکہ مقدمات تو خیر بہت درج ہوتے ہیں، پنکی کا بھی مقدمہ درج ہوا ہے، لیکن لوگوں کی رائے یہی ہے کہ پنکی کے معاملے میں بھی ہوگا کچھ بھی نہیں، پنکی باہر آ جائے گی، اور میرا بھی کچھ اسی طرح کا خیال ہے، چونکہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے کیونکہ جتنے کیس جھوٹ کی بنیاد پر بنائے جاتے ہیں، جس کی پہلی سیڑھی ہی جھوٹ پر ہوتی ہے، وہ چیز کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی ہے۔ اس میں جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ، آپ کے اتنے جھوٹ پکڑے جاتے ہیں کہ آپ کا سچ
اگر ہوتا بھی ہے تو وہ کہیں دکھائی نہیں دیتا، اور اگر دکھائی بھی دیتا ہے تو کوئی اس پر یقین نہیں کرتا، اور اگر آپ یہ بتا کر تھک جاتے ہیں کہ یقین کر لو یہ سچ ہے، کوئی آپ کی بات پر یقین بھی نہیں کرتا۔ یہ اسی طرح کی مثال ہے کہ شیر ہے اور پھر ایک دن شیر آ ہی جاتا ہے۔ خیر، پبلک سروس کمیشن، سائرہ بانو اور پنکی ٹچی عورت نکلی، یہ سائرہ بانو نے جو ہے وہ آج پنکی کے بارے میں کہا تھا۔